اگر کوئی آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے، بات بات پر وہ لوگوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے، وہ جناب اپنے آپ کو بڑا ایک موڈی قسم کا آدمی بنا کر رکھتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، وہ کہتا ہے میں بڑا موڈ والا ہوں، وہ جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا ہے، رشتہ دار اس سے ڈرتے ہیں یار بڑے احتیاط سے بات کرنی، وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ بعض جو داماد ہوتے ہیں وہ اپنے اس کے سسر اور ساس ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا داماد بڑے نخرے والا ہے، کوئی بات اس نے دیکھی تو ناراض ہو جائے گا۔ مومن آدمی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض نہیں ہوتا کہ گھر میں آج کھانا صحیح نہیں پکا تھا، وہ بیوی سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایسی باتوں سے ناراض ہو جانا، اپنے آپ کو جناب بڑا پن اپنے آپ میں دکھانا کہ میں بڑا پڑھا لکھا انسان ہوں، تو اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس آدمی کے اندر قطع رحمی والا معاملہ پایا جاتا ہے، کروڑوں کا مالک ہے لیکن اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، وہ ساری زندگی پریشانی والی زندگی بسر کرے گا، بیماریوں والی زندگی بسر کرے گا۔ انسان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ اگر آپ کسی کو خرچہ دیتے ہیں اور اس کا آپ سے رویہ اچھا نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں کسی اور آدمی کے ذریعے سے آپ اس کا خرچہ بھیجیں۔ اگر کوئی آپ سے برا سلوک بھی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا بھی کہنے والا ہے، آپ اس کے باوجود اس سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کا بھائی آپ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کے باوجود اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ تو صلہ رحمی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو بدلہ دینے والا ہے صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو کہتا ہے جی میں بھی اچھا سلوک کرتا ہوں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا اس کے باوجود بھی اس سے تعلق قائم رکھتا ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، والدین سے صلہ رحمی کرنا، قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو وہ عرش سے چمڑ گئی، یا اللہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اللہ اسے توڑوں گا، جو تجھے ملائے گا میں اللہ تعالیٰ اسے ملاؤں گا۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ ناراض ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں ان کا باپ اس سے ناراض ہوتا ہے، اسی حالت میں بیٹا مر جاتا ہے کہ بوڑھا باپ ناراض ہے اور بیٹا مر گیا ہے، ماں ناراض ہے اور بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وافر رزق عطا کرے، اس کی عمر اللہ تعالیٰ لمبی کر دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے جس طرح تو کہہ رہے تو جیسے وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی والا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا مددگار آ جاتا ہے، وہ سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اور وہ تیری مدد میں لگا رہتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، ویسے وہ قرآن کی بڑی تلاوت کرنے والے ہیں، بڑے نیک ہیں، حاجی صاحب ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل کے بڑے پتھر دل آدمی ہیں، بڑے سخت دل آدمی ہیں، تو ایسے گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ صلہ رحمی والا معاملہ کرنا۔ نمبر 3، روزانہ بیس پر اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10,000 20,000 کا ہی خرچہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، 10 روپے 20 روپے اپنی حیثیت کے مطابق کسی کی ہتھیلی پر آپ رکھیں۔ روزانہ بیس پر جو آپ کما رہے ہیں اس کمائی میں سے اللہ کے راستے میں نکالنا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو مہنگائی والے معاملات ہیں اللہ بے نیاز کر دے گا، کبھی ایسی پریشانی نہیں اللہ آپ کو آنے دے گا جب آپ روزانہ بیس پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، چاہے تھوڑا ہی آپ خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر اگر آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اگر وہ غریب ہیں تو ان کو صدقہ خیرات دینا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس طرح صدقہ خیرات دینا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو بیروہا باغ ہے مجھے بڑا پسند ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں وہ اللہ کے راستے میں نے وقف کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو،
آپ کے کوئی غریب رشتہ دار ہیں, وہ کہنے لگا جی میرے چچا کے بیٹے ہیں بڑے غریب ہیں, فرمایا وہ باغ سارے کا سارا ان میں بانٹ دو. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا باغ اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دیا. یعنی اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کا بھی اجر عطا کرے گا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر عطا کرے گا, یعنی دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. حتیٰ کہ شریعت نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے, خامد غریب ہے, تو بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے. ایک صحابیہ نے جب آپ سے پوچھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا کرے گا. اجر الصلۃ, صلہ رحمی کرنے کا, واجر الصدقۃ, اور صدقہ کرنے کا. لیکن اس کے برعکس معاملہ نہیں ہے, یعنی خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ بیوی کی کفالت کرنا, بچوں کی کفالت کرنا خامد کی ذمہ داری ہے. بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے خامد کی کفالت کرنا, تو بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. نمبر 4, اگر کوئی آدمی یہ والے الفاظ کثرت سے پڑھنے والا ہے تو کبھی اس کے گھر میں رزق نہیں ختم ہو سکتا اور کبھی وہ مہنگائی کی شکایت بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانوں سے مدد عطا فرمائیں گے. یہ دعا میں نے پہلے بھی بتائی تھی کافی عرصہ پہلے, تو ایک بھائی وہ مجھ سے بار بار پوچھتے رہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے, تو میں خود بھول گیا تھا. جو آدمی روزانہ یہ کلمات پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی, سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے, یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے یہ اتنا فضیلت والا جملہ ہے. ترزق بالخلائق, اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق اس وجہ سے عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اگر لوگ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوق کا رزق ہی بند کر لے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا فضیلت والا جملہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنا, اس کے بعد اللہم صلی علی محمد یہ پڑھنا, اور آخر میں اللہم اغفر لی یا ربی اغفر لی پڑھنا, کیونکہ آپ جانتے ہیں استغفار کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر بارش نہیں برس رہی استغفار کریں, اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دیں گے. اگر اولاد نہیں ہے آپ استغفار کریں, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ مال بھی عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا. اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو بے اولاد ہے تو آج سے وہ کثرت سے استغفار کرے, ایسی بہن جو بے اولاد ہے کثرت سے استغفار کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نہیں, اللہ نے کہا کہ ایک بیٹا عطا کرے گا, فرمایا بنین, اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے عطا کرے گا. بِأَمْوَال, مال بھی نہیں کہا, اللہ تعالیٰ اس کو وافر مال عطا کرے گا جو استغفار کثرت سے کرنے والا ہے. تو جو آدمی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ والا ذکر کرنے والا ہے, اس طرح اور بھی بے شمار کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا انسان کو ہونا چاہیے. سفر کرتے ہیں, کراچی جا رہے ہیں, تو آپ یہ ڈیوائیڈ کر لیں کہ اتنے سفر میں میں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے, اور یہ کہ نبیوں کی دعائیں یاد کریں. اتنے سفر میں میں نے جانا ہے تو میں نے ربنا ظلمنا انفسنا یہ والی دعا پڑھنی ہے. آگے میں نے جانا ہے تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے. آگے میں نے جانا ہے تو میں نے یہ والی دعا پڑھنی ہے. انبیاء کی دعائیں یاد کریں. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد کریں. مصیبت میں پھنس جائیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دے گا. جب حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقاً علینا ننجی المومنین. یہ وعدہ ہمارا صرف حضرت یونس کے ساتھ خاص نہیں تھا, جو بھی ہمیں یاد کرے گا اسے ہی ہم مصیبت سے نجات عطا کریں گے. نمبر 5, ہمیشہ آخرت کو دنیاوی معاملات کے اوپر ترجیح دینا. ہر معاملے کے اندر یہ دیکھنا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمیشہ آخرت کو مقدم رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنا مطمع نظر آخرت کو بنا لیا وہ ہمیشہ ہر معاملے میں آخرت تلاش کرتا ہے, اپنی قبر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے, مال خود پیچھے پیچھے اس کے آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مطمع نظر دنیا کو بنا لیتا ہے کہ میرے پاس دنیا آنی چاہیے, دنیا کا مال زیادہ آ جائے, آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس نے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میں موت کو یاد کرتا ہوں تو اللہ کی قسم دنیا کا ہر معاملہ ہی مجھے بالکل حقیر سا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں آدمی صحیح سلامت ہوتا ہے, جیسی آنکھیں بند ہوئی اب پتہ نہیں قبر میں کتنے 100 سال سونا ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، زار و قطار رو رہے تھے. خادم نے کہا جی آپ تو ساری زندگی حدیثیں لکھتے رہے ہیں. کہنے لگے ان السفر طویل والزاد قلیل، سفر بڑا لمبا ہے، زاد راہ بڑا تھوڑا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قبر میں پتہ نہیں کتنے سو سال سونا ہے، میرے پاس تو عمل ہی نہیں ہے. جبکہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطمع نظر آخرت کو بنا لینا، ہر معاملے کے اندر آخرت کو تلاش کرنا. جو آدمی ہر معاملے میں آخرت کو تلاش کرے گا، ایسا رزق اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا جو کبھی لا یفنا، کبھی ختم نہیں ہوگا. کبھی اس آدمی کو رزق کے معاملے میں شکوہ نہیں ہوگا. اقتصادی حالت اللہ تعالیٰ، اس کی معاشی حالت اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے گا. تو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں. جو آدمی برکت والا رزق لینا چاہتا ہے، نمبر 1 اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے، خصوصی طور پر عصر کی نماز، فجر کی نماز. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اس میں تلاوت بھی آ جائے گی اور اس طرح ذکر اذکار بھی آ جائے گا. نمبر 2 صلہ رحمی کرنا. قطع رحمی کرنے والا بندہ، اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، مومن آدمی کا یہ شیوا نہیں ہوتا. وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ نظر انداز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. اس طرح ہر مسلمان ہی اچھا ہے. ہر مسلمان کی اچھائیوں کو دیکھنا، برائیوں کو پس پش ڈال دینا، کیونکہ ہر انسان وہ خطا کا پتلا ہے. صلہ رحمی کرنا. نمبر 3 روزانہ بیس پر اپنے مال میں سے اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں دینا. نمبر 4 سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی، یہ والے کلمات پڑھنا. کبھی رزق ختم نہیں ہوگا. وافر رزق اللہ تعالیٰ اور رحمت برکت والا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور نمبر 5 ہر معاملے کے اندر آخرت کو ترجیح دینا، دنیا کو پیچھے چھوڑنا. دنیا خود ذلیل ہو کر بندے کے پاس آتی ہے. جس آدمی کا مطمع نظر دنیا ہوتا ہے تو پھر رزق تو جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آنا ہی آنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، بچہ ابھی 120 دنوں کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 ماہ کا، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، تب تک کوئی بندہ مر نہیں سکتا جب تک اپنا پورے کا پورا رزق نہیں کھا لیتا. یعنی جو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پیٹ میں جانا ہی جانا ہے. جتنا مال اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے. ہاں اگر گناہ کریں گے تو پھر ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا گناہ کی وجہ سے جو رزق اللہ نے لکھا ہوتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس کا رزق روک لیتے ہیں. مراد کیا کہ اللہ نے وافر رزق کا وعدہ کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ کوئی نحوست والا کام کرتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی ڈال دی جاتی ہے. اور ایسے ہی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام رازق ہے. ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، وہاب اللہ ہے، اور مغنی اللہ ہے، غنی کرنے والا اللہ. اللہ خود بھی غنی ہے، اللہ خود غنی کرنے والا ہے. اور موتی اللہ ہے، ولا موتی لما منعت، جس سے اللہ تعالیٰ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا.